عمران خان صاحب یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں انہیں یہ کہتا ہوں ہم اس میں سیریس ہیں اور ہم بات کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں ایکسیس بھی دی گئی، لیکن یہ آپ کی طرف سے تو کبھی ایک لفظ نہیں کہا گیا آج تک۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس پارلیمانی جمہوری سسٹم میں آپس میں بیٹھ کے ڈائلاگ نہیں کریں گی، پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں ہوگا، یہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ وہاں پہ آپ جلسہ کریں، سپیچز کریں، جو بھی آپ کا پروگرام ہے، کہ ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ بات کرنے کو، مذاکرات کرنے کو۔ آپ بیٹھیں اور ہر اس ایشو کے اوپر بات کریں جس کے اوپر آپ کرنا چاہتے ہیں۔ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب تشریف لائے، اگر وہ اپنی بات میں کوئی مٹھاس ڈالیں، کوئی شیرینی ڈالیں، تو اس کا جواب جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ، تو یہ کوئی غیر اہم بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اور خواجہ صاحب نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات بھی کی کہ اگر وہ اپنی بات میں کوئی مٹھاس ڈالیں، کوئی شیرینی ڈالیں، تو اس کا جواب جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ مٹھاس کی صورت میں جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ اور آج انہوں نے خود یہ کہا کہ میں نے وہ تلخ بات جو مجھے اٹیمپٹ بھی ہو رہی ہے لیکن میں اس کو روک رہا ہوں، انہوں نے روکا۔ معاملہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اور ان کی پوری گفتگو کا کنکلوژن یہ تھا کہ اس کمیٹی کو بنانے کے بعد بجائے اس کے بعد شروع ہوتی تو اس کا جو ہے وہ آگے سے جو ہے وہ کوئی رسپانس جو ہے وہ اچھا نہیں دیا گیا۔ ان کی بات درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عمران خان صاحب یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں انہیں یہ کہتا ہوں ہم اس میں سیریس ہیں اور ہم بات کرنا چاہتے ہیں، پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں ایکسیس بھی دی گئی، لیکن یہ آپ کی طرف سے تو کبھی ایک لفظ نہیں کہا گیا آج تک۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس پارلیمانی جمہوری سسٹم میں آپس میں بیٹھ کے ڈائلاگ نہیں کریں گی، پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں ہوگا، یہ سسٹم نہیں چل سکتا۔ وہاں پہ آپ جلسہ کریں، سپیچز کریں، جو بھی آپ کا پروگرام ہے، کہ ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ بات کرنے کو، مذاکرات کرنے کو۔ آپ بیٹھیں اور ہر اس ایشو کے اوپر بات کریں جس کے اوپر آپ کرنا چاہتے ہیں۔ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب تشریف لائے، اگر وہ اپنی بات میں کوئی مٹھاس ڈالیں، کوئی شیرینی ڈالیں، تو اس کا جواب جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ، تو یہ کوئی غیر اہم بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اور خواجہ صاحب نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات بھی کی کہ اگر وہ اپنی بات میں کوئی مٹھاس ڈالیں، کوئی شیرینی ڈالیں، تو اس کا جواب جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ مٹھاس کی صورت میں جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ اور آج انہوں نے خود یہ کہا کہ میں نے وہ تلخ بات جو مجھے اٹیمپٹ بھی ہو رہی ہے لیکن میں اس کو روک رہا ہوں، انہوں نے روکا۔ معاملہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے، اور ان کی پوری گفتگو کا کنکلوژن یہ تھا کہ اس کمیٹی کو بنانے کے بعد بجائے اس کے بعد شروع ہوتی تو اس کا جو ہے وہ آگے سے جو ہے وہ کوئی رسپانس جو ہے وہ اچھا نہیں دیا گیا۔ ان کی بات درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس انسٹالڈ فارم 47 کی رجیم نے خدا نخواستہ پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہلا کے رکھ دی ہے اپنی کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے۔ یہاں پہ جناب چیئرمین یہ ہائیبریڈ رجیم اور ان کے بیکرز، پپٹس اور پپٹ ماسٹرز کو نہیں پتا کہ ملک کتنے سنگین حالات سے دوچار ہے۔ یہاں بھی جناب چیئرمین ہاؤس جس وقت کل اسمبل ہوا اور آپ کی کرسی پہ یہاں پہ اسپیکر نیشنل اسمبلی بیٹھے تھے، آصف علی زرداری بیٹھے تھے، ساتھ آپ کے یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ بیٹھے تھے، یہیں پہ میں نے اٹھ کے بات کی۔ اور اس سے پہلے 1 سال پہلے بھی
میں نے اور بیرسٹر گور علی خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے اور یہ سٹرکچر جو ہے یہ انکمپلیٹ ہے اور انلیگل ہے. اس وقت جناب چیئرمین آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ پارلیمنٹ جب انکمپلیٹ ہے, ریزرو سیٹس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کہا ہے الیکشن کمیشن کو, آج تک پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی ہماری ریزرو سیٹس نہیں آئی. وجہ کیا وجہ ہے؟ آپ کا جناب چیئرمین ہاؤس کا میں نے کہا پارلیمان میں 2 مجلس شورا میں 2 ہاؤسز آتی ہیں. آپ کی جناب چیئرمین نیشنل اسمبلی آف پاکستان ہے اور سینٹ آف پاکستان ہے, دونوں انکمپلیٹ ہیں. اس کے اوپر قانون میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بنیاد یا آپ کی غلط ہے, اس کے اوپر آپ جو سپر سٹرکچر کھڑا کرتے ہیں وہ بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ہوتا ہے. تو یہاں پہ تو جو سٹرکچر بنا ہے اس فارم 47 گورنمنٹ کا وہ بھی غیر آئینی غیر قانونی ہے. جناب چیئرمین, یہاں پہ جو الیکشنز ہوئے, یہاں پہ کاش سردار ریاض صادق صاحب بیٹھے ہوتے, میں منہ پہ بات کرنے والا شخص ہوں, میں ان کو کہتا, آغاز ادھر سے کہتا کہ جو اسپیکر کی کرسی ہے یہ اس وقت غیر قانونی, جو سینٹ چیئرمین کی کرسی جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب وہ غیر قانونی, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری غیر قانونی طور پہ بیٹھے ہیں, شہباز شریف غیر قانونی غیر آئینی طور پہ بیٹھے ہیں. یہ تو سٹرکچر ہی آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. اور یہاں پہ جو کیبنٹ بنی ہے وہ ہی غیر آئینی غیر قانونی طور پہ بیٹھی ہے. جو ان کے ڈیسیژنز ہیں وہ غیر آئینی غیر قانونی ہے. ہاں قبضہ آپ کر لیں, کسی کا قبضہ کر لیں اور بس چلائیں زور زبردستی سے, وہی ہو رہا ہے پاکستان میں. اور اس کے پھر آپ انجام بھی دیکھ لیں. یہاں پہ جناب چیئرمین آپ یہ بھی دیکھیں کہ پریزیڈنٹ کا جو ڈیفینیشن ہے وہ آئین میں آرٹیکل 41 دیکھ لیں اور میرے ساتھ ذرا پڑھیے گا. آرٹیکل 41 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا پیج 21 ہے اس بک کا. دیر شیل بی اے پریزیڈنٹ آف پاکستان who shall be the head of state and shall represent the unity of the republic. یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے. یہاں پہ جناب چیئرمین بدقسمتی کے ساتھ اس میں بھی میں آتا ہوں, اور اس سے پہلے